کہا جاتا تھا کہ نیو یارک کے ٹوئن ٹاورز پر 11 ستمبر کے تباہ کن حملوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ بات درست نہیں تھی، کیونکہ ان واقعات کے بعد بھی دنیا کے سیاسی اور سماجی خد و خال میں خاطر خواہ کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ انسانی رویوں اور رہن سہن کے معاملات بھی کم و بیش جوں کے توں رہے۔ لیکن گزشتہ برس ماہ دسمبر میں چینی شہر ووہان پر حملہ آور ہونے والا کورونا وائرس اب یقیناً اس پورے کرۂ ارض اور بنی نوع انسان کے تمام رنگ ڈھنگ بدل ڈالنے کے درپے ہے۔ اس کو کہا جائے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے، انسانوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ یہ کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ چودہ اپریل سن 2020 امریکہ میں لگ بھگ 3000 اموات واقع ہوئیں۔ متاثرین کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ گلیاں ویران اور سڑکیں سنسان رہیں۔ ایک صدی سے زائد عرصے میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس سپر پاور کو چلانے والا کوئی ایک ذہن بھی یہ سوچنے کے قابل نہ رہا کہ دنیا میں کس قوم کو اس تباہی کا ذمہ دار قرار دے کر اس کے خلاف جوابی کارروائی کی جائے۔ Frankly, it's a matter of life and death. اس بار انہیں اچھی طرح علم تھا کہ ان کے تمام تر جدید جنگی طیارے، جوہری ہتھیار اور افواج مل کر بھی اس وائرس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ ووہان میں وائرس کے ابتدائی حملوں کے وقت اس آفت کو عام نمونیا سمجھا گیا، لیکن جلد ہی یہ دریافت کر لیا گیا کہ یہ سارس وائرس کی ایک قسم ہے۔ چین کے بعد یورپ اور امریکہ بری طرح اس وائرس کی لپیٹ میں آ گئے، لیکن چین کے برعکس پورے مغربی خطے میں اس قیامت پر قابو پانا خاصا مشکل ثابت ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہلک وبا مشرق وسطی، جنوب مشرقی ایشیا اور جنوبی امریکہ سمیت دنیا کے کم و بیش تمام آباد خطوں میں پھیل گئی۔ ہم پینڈیمکس کے لیے دنیا میں کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ پینڈیمکس نیچر کی طرف سے آتے ہیں۔ وبا کے اس تیز رفتار عالمی پھیلاؤ کے تناظر میں انسانی بے بسی سب سے تشویشناک حقیقت بن کر سامنے آئی ہے۔ دنیا انچارٹڈ ٹیریٹری میں جب کبھی اس طرف گئی نہیں تو کبھی دنیا کی توجہ نہیں تھی، تو ایک بہت بے بس دنیا نظر آئی۔ اتنی بے بس نظر آئی کہ کوئی کسی کی مدد کے قابل بھی نہیں تھا۔ وائرس کے شکار مریض کا درست علاج آج بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ ویکسین کی تیاری سے متعلق بھی کسی بھی درست خوشخبری آنے میں 6 سے 18 ماہ درکار ہیں۔ تو when a disease is very new، اس کے لیے آپ کے اگینسٹ ریسرچ نہیں ہوتی، آپ کہہ بھی نہیں سکتے کہ کتنی امپروومنٹ آئے گی، کب تک ہوگا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ مائکروسافٹ کے مالک بل گیٹس سمیت دنیا کی چند امیر ترین شخصیات نے ویکسین کی تیاری کے لیے دل کھول کر پیسہ لگانے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن ادھر کورونا وائرس اپنی ساخت میں مسلسل دفاعی تبدیلیاں لا رہا ہے۔ یہ معاملہ ویکسین کی تیاری میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس وقت دنیا کے کم و بیش ہر ذہن میں سوال گردش کر رہا ہے کہ اس خوفناک جنگ میں فیصلہ کن فاتح کون ہوگا، انسان یا کووڈ-19؟ ماہرین مئی کو مغربی ممالک خاص طور پر یورپ کے لیے حساس قرار دے رہے ہیں۔ درست علاج اور ویکسین کی تیاری تک سماجی دوری، ماسکس اور دستانوں کے استعمال اور ہاتھوں کی بار بار مؤثر صفائی انفرادی اور اجتماعی بچاؤ کے لیے ناگزیر ہیں۔ 23 جنوری سے 8 اپریل تک ووہان کے 1 کروڑ 10 لاکھ شہریوں کی جانب سے اعلان کردہ لاک ڈاؤن کی مکمل پابندی کے سبب انتہائی حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے۔ لوگ گھروں میں رہے اور مکمل احتیاط کرتے رہے۔ چائنا نے ایبسولوٹ لاک ڈاؤن، جس کی بھی فیملی کو اس کو کمپلیٹلی آئسولیٹ کر دیا۔ یہی طریقہ ہے وبا سے لڑنے کا، اور کوئی طریقہ ہے نہیں۔ 11 مارچ سن 2020 کووڈ-19 کو عالمی وبا قرار دے دیا گیا۔
چین نے امریکہ پر بایولوجیکل حملے کا شبہ ظاہر کیا۔ امریکہ نے چین پر وائرس سے متعلق بنیادی معلومات کو دنیا سے پوشیدہ رکھنے کا الزام لگایا۔ روس کا موقف تھا کہ یہ الزام چینی معیشت کو تباہ کرنے اور امریکی دوا ساز اداروں کو کمائی کا موقع فراہم کرنے کی کوشش تھی۔ امریکہ میں الیکشنز جو ہیں بالکل اراؤنڈ دا کارنر ہیں۔ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ گیا امریکہ کے صحت کے نظام پہ۔ جو صورتحال امریکہ اور چائنا کے درمیان ہے وہ خطرناک ہے۔ پینڈیمک کے بعد اصولاً تو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، لیکن امریکہ اس کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ It's been going on for years, for decades. یہ تمام تر الزام تراشیاں دراصل دنیا کی بڑی طاقتوں کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کرونا کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے مفہوم کیا ہیں؟ جواب جانیے بریک کے بعد۔ کرونا لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے مفہوم انگریزی میں کراؤن اور اردو میں تاج کے ہیں۔ یہ نام کرونا وائرس اور تاج کی شکلوں میں مماثلت کے سبب رکھا گیا ہے۔ جانو اور جانتے رہو۔ تاریخ میں پہلی بار کسی ایک وجہ نے پوری دنیا کو ایک ساتھ بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ اس نئی صورتحال میں چند قوموں سے متعلق دنیا کے بہت سے قیاس غلط ثابت ہوئے، یعنی یورپ یقیناً اتنا قابل اور باشعور ثابت نہیں ہو سکا جتنا اسے سمجھا جاتا رہا ہے۔ امریکہ کسی طور اتنا طاقتور نہیں جتنا دنیا بھر کے عسکری تجزیہ کار اسے قرار دیتے رہے ہیں، اور مغرب کے زیر عتاب غریب دنیا کی روس اور چین سے وابستہ عالمی حالات بدلنے کی توقعات بھی ملیاں میٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ان تمام بڑی طاقتوں کا بھرم ایک ایسی شے نے کھول کر رکھ دیا ہے جسے کسی عام خوردبین سے دیکھنا بھی ممکن نہیں۔ خدا کی طرف سے ایک زبردست نشان ہے کہ اے انسان بھول جاؤ تم انسان ہو، تم خدا نہیں ہو۔ ایک حقیر سے اور نظر نہ آنے والے وائرس نے تمام انسانوں کو یہ یاد دلایا ہے کہ اس عالم کا کوئی ناظم بھی ہے، خالق بھی ہے۔ تو تمام ممالک کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ دنیا بھر میں تجارتی سرگرمیاں بھی بری طرح مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کو کھربوں ڈالر سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن ترقی پذیر اور غریب دنیا بظاہر مکمل تباہی کے دہانے پر ہے۔ دنیا کو ان دنوں 1930 کی دہائی کے اعصاب شکن گریٹ ڈپریشن کے بعد بدترین کساد بازاری کا سامنا ہے۔ IMF کا ڈاکومنٹ سب کے سامنے ہے۔ 1930 کا جو ڈپریشن ہے اس سے اس کا موازنہ کرنا شروع کر دیا، اور بعض لوگوں نے 1930 کے ڈپریشن سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے یہ حالات بیان کیے، کیونکہ اس وقت جو ہے گلوبلائزیشن نہیں تھی۔ شاید ماضی کے اسی خوف کے پیش نظر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا پر قابو پائے بغیر ہی امریکی معیشت کو مرحلے وار کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ This is a gradual process. عالمی سطح پر یہ فیصلہ شدید تنقید کی زد میں ہے۔ دنیا کی مجموعی GDP میں 20% حصے کے مالک چین کو ان 3 ماہ میں لگ بھگ $100 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ چائنا نے اپنے پاس خزانے بھرے ہوئے تھے، اور وہی چائنا کا ماڈل جب دنیا نے اڈاپٹ کیا تو دنیا کی استطاعت نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ زیادہ پریشان ہو گئے۔ بیشتر یورپی ممالک بھی شدید اقتصادی بحران کا شکار ہیں۔ اس وقت 100 سے زائد ممالک میں سفری پابندی عائد ہے۔ کوئی یورپی باشندہ فی الحال بر اعظم سے باہر نہیں جا سکتا۔ امریکہ میں یورپ سے آنے والوں پر پابندی ہے۔ بیشتر ممالک میں بنیادی تعلیمی عمل بھی معطل ہے اور عوامی مراکز بند ہیں۔ کورونا حملے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال میں مغربی ممالک کے سربراہان کے فیصلوں پر سست روی
اور عاقبت نااندیشی کا گمان کیا جا رہا ہے۔ البتہ یورپ، آسٹریلیا اور ایشیا کی چند خواتین رہنما کورونا کے خلاف جنگ میں اب تک فاتح دکھائی دے رہی ہیں۔ عرب اور مسلم دنیا میں بھی حالات زیادہ مختلف نہیں۔ سماجی دوری کے اصول کے تحت سعودی عرب نے شاپنگ مالز اور تفریحی مقامات بند کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت گاہوں میں اجتماعات پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ پاکستان میں چند روز پہلے تک یہ معاملات متنازع رہے ہیں۔ حکومت نے اس وقت واضح اعلان کیا ہے کہ زیارت ہو یا مزارات ہوں یا مساجد ہوں، ان میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ جو اجتماع اس بیماری کے پھیلنے کا باعث ہو، اس اجتماع کا انعقاد حرام ہے۔ میں کرسچن ہوں، بہت سارے لوگ کہنے لگے جی گرجے گھر بند ہو گئے یہ وہ، میں کہتا ہوں پھر کیا، ہم جہاں کہیں بھی ہو ہم دعا کر سکتے ہیں۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر منتخب نمائندے، سیاستدان اور علماء اپنے اپنے موقف پیش کرتے رہے ہیں۔ احتیاطی تدابیر یہ بتلائی گئی ہیں کہ آدمی فاصلے سے ہو، وہاں پر بھی اگر رش لگے گا اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے۔ حکومت تو ہر ایک کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی۔ جب سعودی عرب نے حج کو ریتھنک کر لیا، یہ جمعے کی نماز کو نہیں روک سکتے۔ ضروری فیصلہ سازی میں تاخیر اسی صورتحال کا ناگزیر نتیجہ تھی۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں اس وبا کے ممکنہ نتائج سمجھنے میں خاصی دیر لگائی گئی۔ ایک جانب ووہان میں پھنسے ہوئے پاکستانی طلباء کو وبا کے عالمی پھیلاؤ سے بہت پہلے وطن واپسی سے روک دیا گیا، جبکہ دیگر ممالک اور زمینی سرحدوں سے ملک میں داخل ہونے والوں کی جانچ پڑتال کا ابتدائی طور پر کوئی انتظام نہیں کیا گیا۔ لہٰذا پاکستان میں کورونا وائرس کا شکار پہلا فرد ملک کی شمال مشرقی سرحد ہی سے بغیر کسی معائنے کے بآسانی داخل ہو گیا۔ یہ بارڈر اس واقعے کے بعد 23 فروری کو بند کیا گیا۔ تب تک شاید دیر ہو چکی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کے متاثرین میں صحت یاب ہونے والا پہلا پاکستانی کون ہے؟ جواب جانیے بریک کے بعد۔ کورونا وائرس کے متاثرین میں صحت یاب ہونے والا پہلا پاکستانی 22 سالہ یحییٰ جعفری ہے۔ اس نوجوان کا تعلق شہر کراچی سے ہے۔ جانو اور جانتے رہو۔ مارچ کے تیسرے ہفتے میں وفاق اور حکومت سندھ کے درمیان لاک ڈاؤن کے معاملے پر محاذرائی شروع ہو گئی۔ فوج ضرور طلب کی گئی، لیکن سندھ اور وفاق کے درمیان اس مد بھیڑ کے سبب خاص طور پر کراچی میں عوام کھل کر لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے رہے۔ وقت ہے ہمیں ایک ہونے کا، یک دل ہونے کا، نہ کہ ہم خلاف ورزی کریں ایک دوسرے کے۔ اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہمیں من حیث قوم مل کر اس کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے۔ حکمران مخالفین پر انتقامی کارروائی نہ کریں، اور مخالفین کو چاہیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہ باتیں نہ کریں جو حکمرانوں کے خلاف ہو۔ ان حالات میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا کوئی مفاہمتی منصوبہ بیک وقت معیشت کی بقا اور وبا کی روک تھام کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک میں عبادات کے طریقہ کار پر منصوبہ بندی کے باوجود بظاہر اب بھی تحفظات پائے جاتے ہیں۔ مایوسی اور امید کے اس ملے جلے عالم میں عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے قرضوں کی ادائیگی میں 1 سال کے ریلیف کا اعلان پاکستانی نقطہ نظر سے بھی یقیناً ایک خوشخبری ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے اس طرح کی اپرچونٹیز کیچ کرتا رہا ہے، چاہے وہ 9/11 کے بعد ہو، چاہے جب ہمارے ملک میں ارتھ کویک آیا۔ جب بھی کوئی کلیمٹی آتی ہے تو ہم انٹرنیشنل ڈونرز کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ ایسے بیشتر ممالک میں صحت عامہ کا شعبہ بنیادی نوعیت کی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ ان میں افریقی ممالک بھی شامل ہیں۔ خطے کی بیشتر آبادی غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس وائرس کو ان غریب ملکوں کے لیے ٹائم بام قرار دیا جا رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ اس غریب دنیا کی ایک بڑی آبادی سٹنگ ڈکس کی طرح اس وبا کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کا جلد اس وبا پر قابو پانا اس غریب دنیا کی فوری مدد کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔
कारोबार की मअतली के सबब पाकिस्तान भर में अशिया सर्फ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रोजमर्रा की जरूरत और सेहत आमा से मुतालिक बहुत सी अशिया आसानी से दस्तयाब भी नहीं हैं। खास तौर पर जरासीम कुश लिक्विड सोप और महलूल, सैनिटाइजर्स, मास्क और दस्ताने खास दुकानों पर ही दस्तयाब हैं, जबकि इन तमाम अशिया की कीमतें नाकाबिले बयान हद तक बढ़ गई हैं। शायद ये वाहिद मामला है जिस पर वफाक और सिंध खामोश रहकर तारीखी मुफाहिमत का मुजाहरा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद ये दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। मिलने जुलने और रहन सहन समेत कमोबेश तमाम समाजी सरगर्मियों के अंदाज किसी न किसी सतह पर आज से मुख्तलिफ होंगे। मुलाजमत और कारोबार के तरीक़ाकार भी बड़ी या किसी हद तक बदल सकते हैं। तालीम और तदरीस के अंदाज भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। पोस्ट कोविड दुनिया कोविड के फियर से जो है भरी भी होगी। अब हर आदमी जैसे लिबास पहन के घर से निकलता था, हो सकता है कि ग्लव्स और मास्क उसका लिबास का परमानेंट हिस्सा बन जाए। जिंदगी पहले जैसी बहुत अरसे तक नहीं हो और हमें इसकी नई तरीकों के साथ जीना सीखना है। खेल, तफरीहात और तकरीबात के लिए भी नई और मुश्तरका आलमी मनसूबा बंदी मुतवक्का है। रेस्तोरां, अस्पताल, स्टेडियम और बागात की बनावट पहले से मुख्तलिफ हो सकती है। ऐसे में शायद दो तरफा जंगों के इम्कानात भी कम हो जाएं और आलमी इदारों के इख्तियारात को गैर मामूली हद तक वसअत हासिल हो सके। लेकिन ज़्यादा इम्कान यह है कि इन तमाम मुमकिना और गैर मामूली तब्दीलियों के बावजूद चंद मामलात हमेशा की तरह आइंदा भी जूं के तूं रहेंगे। इंसान में अपनी बका की जंग लड़ते रहने का हौसला और नई नस्ल के लिए दुनिया को बेहतर बनाने की जुस्तजू इनमें हमेशा से सरे फहरिस्त हैं।